جی السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اردو سے پیار کرنے والے اور اردو لکھائی کو بہتر کرنے والے بچوں، طلباء اور عمر کے کسی حصے کی قید نہیں ہے، لگن سیریز کا دوسرا لیکچر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ لگن جو ہے، یہ اگر لکھنے کی لگن انسان کے اندر پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے اور ایک اچھائی کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ کہ اپنی اولاد کو خوش خطی کے ذریعے تربیت کرو، کیونکہ یہ رزق کی چابیوں میں سے ہے۔ یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی جو تربیت کرنی ہے وہ کچھ اسی انداز سے کرنی ہے کہ ہمارے بچے کم از کم اردو لکھائی کے اندر اتنے ماہر ہو جائیں کہ جو بھی ان کی لکھائی کو دیکھے وہ ان کی لکھائی کا دیوانہ ہو جائے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس دن باقاعدہ طور پر دیکھا تھا کہ لکھائی کو لکھنے سے پہلے ہم نے الفاظ کی جو بنت ہے، جو بناوٹ ہے، جو قلم کا جو روانی ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے پہلے ہم خالی الفاظ کے اوپر جو ہے وہ قلم چلانے کا آپ کو مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے پہلے خالی قلم جو ہے وہ کچھ الفاظ کے اوپر چلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے الفاظ کی بناوٹ پہ چلتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے الفاظ کو پہلے خالی قلم کے اوپر جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم قلم کو خالی الفاظ کے اوپر چلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پہلے خالی قلم روانی کے ساتھ چلانا ہے آپ نے، تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ٹک جائے۔ دیکھیے یہ خالی قلم یہاں تک آ گیا۔ اب آگے جو ہے یہ کاف کو، یہ در حقیقت یہ بے ہے، اس بے سے کاف بنے گا، اسی بے سے گاف بنے گا، اسی بے سے پے بنے گی، تے بنے گی، ٹے بنے گی، سے بنے گی۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ ایسے حروف ہیں، 5-6 حروف ایسے ہیں کہ جن سے آپ پوری کی پوری الف بے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم پھر سے خالی قلم چلاتے ہیں۔ یہ ہے لام، لام اور جی، پھر یہ میم۔ آپ نے اسی طرح سے اس کی مشق کرنی ہے، اور ہم چونکہ یہاں پر وقت کی قلت ہے تو لہٰذا آپ نے ہر حرف کے اوپر جو ہے وہ 3-4 مرتبہ آپ نے خالی قلم چلانی ہے۔ آئیے اب ہم اس نون کو لکھنے کے بعد روشنائی کے ساتھ ان الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے جی، اب ہم روشنائی سے قلم کو باقاعدہ ڈپ کریں گے اور الفاظ کو لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، پہلے یہ یہاں سے یہ الف سے یہاں سے آگے بے بنے گی، یہ بے کا پارٹ ہے، اور یہ دیکھیے گا آرام سے۔ اب اس کی جو ڈنڈی ہے اوپر والی، اس ڈنڈی کو بڑے ہی آرام سے سکون کے ساتھ، اب دیکھیے گا ہم لام، یہ لام پہلے الف کے بعد یہ اب نون جو ہے وہ آگے اس کی کنسٹرکشن ہوگی نون کی۔ تو نون سے آپ قاف، اور نون سے آپ شین کا شین، سین، صاد، ضاد، اور اسی سے جو چھوٹی یہ ہے اس کو ہم بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا میم، میم کے اوپر جو اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ میم کی جو اس کو مروڑی بناتے ہیں، تو بعض بچے جو ہیں وہ اس کے اندر خالی اس کے اندر خالی ہول بنا دیتے ہیں۔ ہول نہیں بنانا آپ نے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو میم کے اوپر ہی لے کر چلتے ہیں۔ میم کے اوپر ہی یہ دیکھیے گا، یہ ایسے، اور جیسے آپ نقطہ ڈالتے ہیں اسی نقطے کو آپ نے لانا ہے، اور اس کے بعد سیدھا نیچے کو لے آنا ہے آپ نے۔ چلیے جی، اب نون کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم نون پہ جا رہے ہیں۔
یہ دیکھیے گا یہ، اور یہاں سے آپ کو اپنا سانس لگے گا، قلم کی جو نوک ہے اس سے آپ آئیں گے تو قلم کا قط جو ہے اس کی مکمل بھرائی کرتے ہوئے اوپر کو اٹھ جائے گا، اور آپ کا سانس ہلکا سا یہاں پہ رکے گا۔ نقطہ دیتے ہوئے بھی آپ نے اس چیز کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ نقطے کی، تو نقطہ جو ہے نا یہ آپ نے بڑے ہی آرام سے لگانا ہے۔ کسی بھی لفظ کی خوبصورتی بالکل نقطے سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کا نقطہ جو ہے وہ کتنا نفیس ڈالا ہوا ہے۔ جس طرح دلہن جو ہے وہ اچھا لباس پہننے کے بعد اگر اس کا چہرہ اگر خوبصورت جو ہے وہ انداز سے میک اپ نہ کیا گیا ہو تو وہ بڑا بھدا سا لگے گا، تو کسی حرف کا جو نقطہ ہے وہ اس کی خوبصورتی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ حمزہ، یہ ہم نے حمزہ، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو گلائی والا حرف جو ہے واو، واو پہ آئیے گا ذرا، یہ دیکھیے گا واو، اس کے اندر بھی آپ نے ہول نہیں بنانا، ہلکا سا اس کو قلم کی نوک، اب جب نیچے آئیں گے تو قلم کی نوک جو ہے، قلم کی نوک جو ہے یہاں پر کام دکھائے گی آپ کو۔ چلیے جی، اب یہ ہے ہم یہ ہے ہا جو گلائی والی ہا ہے، گلائی والی ہا پہ آئیے گا ذرا، یہ ہم دو چشمی ہے بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے سواد، ایک سواد، پھر اس کے ساتھ دوسرا سواد جب بنائیں گے یہاں سے آپ کو سانس ہلکا سا رکے گا اور پھر یہ چھوٹی سی ہے جو ہے یہ بن جائے گی۔ گلائی والی ہے پہ آئیے گا ذرا پلیز، یہ اس گلائی والی ہے پہ آنا ہے۔ یہ دیکھیے گا بعض طلباء و طالبات جو ہیں وہ جو گلائی والی ہے ہوتی ہے اس کو نا اس کے دندانے اوپر سے نکال دیتے ہیں، تو دندانے نہیں نکالنے، آپ نے اس ہے کو بالکل جو ہے ایک دائرے کی صورت میں رکھنا، اوپر سے موٹی اور نیچے سے باریک۔ چلیے آگے چلیں۔ اب ہم لا، یہ دیکھیے گا لا کی، لام کی آدھی شکل ہم بنائیں گے، یہ لام کی آدھی شکل بن گئی، اور اس کے بعد بالکل تھوڑا سا وقفہ ڈال کے الف جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے۔ الف جو ہے وہ لام کی لا سے اوپر سے نہیں آنا، اور جہاں پہ لا کی آدھی شکل ختم ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے الف کا عمود جو ہے وہ آپ نے گرانا ہے۔ اب دیکھیے گا میں نے کہا تھا کہ اس چھوٹی یہ کو نون سے ہم چھوٹی یہ بنائیں گے، نون سے ہم قاف بنائیں گے، نون سے ہم نون بنائیں گے، اور نون سے جو ہے وہ ہم شین بنائیں گے، نون سے ہم سین بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی آنے والی جو مشقیں ہوں گی اس کے اندر باقاعدہ طور پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ دیکھیے گا کتنی خوبصورت جو ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ طلباء و طالبات اس چھوٹی یہ کی بناوٹ میں ہی مار کھا جاتے ہیں، اور کبھی اس کا پیٹ جو ہے موٹا نکال دیتے ہیں، کبھی پچکا ہوا نکال دیتے ہیں، تو وہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ بڑی یہ بن رہی ہے، دیکھیے گا ذرا، بڑی یہ ہمیشہ یہ والی چیز جو ہے تھوڑی سی اس کی نا لمبی ہونی چاہیے، یہ والا اس کا جو فرش جو ہے یہ لمبا تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ بعض بچے جو ہیں بس اس کی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جان نہیں آپ نے چھڑوانی، ایک مرتبہ بڑی یہ کے اوپر پھر قلم کا استعمال کیجئے۔ یہ دیکھیے یہ ادھر سے قلم کی نوک سے، اور پھر اس کے بعد اس کو پین نہیں اٹھانا آپ نے، یہ یاد رکھیں چونکہ ہم قلم سے لکھ رہے ہیں اس لیے اس میں ہمیں قلم اٹھانا پڑتا ہے، لیکن آپ نے جب بڑی یہ لکھنی ہے تو آپ نے اس کے اوپر سے پین نہیں اٹھانا۔ اب ہم آ رہے ہیں اپنی اگلی سطر کی جانب، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اب الف کو دوبارہ لکھیں گے، مد کو دوبارہ لکھیں گے، بے کو دوبارہ لکھیں گے، اور تے کو دوبارہ لکھیں گے، لیکن ہم تیزی سے لکھیں گے، ذرا اس میں ذرا تھوڑی سی ہم تیزی دکھائیں گے، کیونکہ اب امید ہے کہ الف کو بار بار لکھنے سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ دیکھیے گا یہ مد آ گئی جی۔ اب دیکھیے گا ہم بے لکھیں گے، دیکھیے قلم کے اندر سے آوازیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ قلم کو بھی بے، پے اور تے لکھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا یہ قلم کی آواز، اور یہ دیکھیں اب ہم تے لکھ رہے ہیں، نقطے کی نوک سے جو ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نقطہ جو ہے یہ لکھا ہے۔ اب ہم پہلے جیم کا جو ہاف شکل بنائی، اس کے بعد ہم اس کو گلائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سانس کو ہلکا سا روکا، اور یہ یہاں سے یہ
یہ اٹھا دیا ہم نے. اور یہ اٹھانا ہے جب تو یہ نوک کے ساتھ اٹھانا ہے. یہ یہاں پر بھی فارمیشن کے اندر بچے بہت ساری اغلاط جو ہے وہ کر جاتے ہیں. پیٹ کو چھوٹا بڑا لمبا چوڑا اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں کہ سمجھنے والے کو سمجھ تو آ جائے گی, سمجھنے والے کو بیٹا سمجھ تو آ جائے گی, لیکن وہ آپ کی اس رائٹنگ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کا لفظ ہوگا ویسے ہی ناک بھوں جو ہے اس چیک کرنے والے کے بھی چڑھ رہے ہوں گے, اتار چڑھاؤ ان کے اندر آ رہا ہوگا. لیکن ایگزامینر کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ دیکھیے سین کے دندانے بنائے, سین کے دندانے دوبارہ بنائیے گا ذرا. یہ دیکھیے قلم کی نوک, یہ قلم کی نوک, یہ قلم کی نوک سے بنانا ہے آپ نے. اور اب دیکھیے گا نون, یہ دیکھیے یہ ساری ہی فارمیشن جو ہے یہ نون کی ہے آگے. تو نون گناہ ہے, نون ہے. تو اب شین جو ہے وہ دیکھیے گا سین کو شین کو دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں. یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ارطغرل غازی کی یا یہ اورحان غازی کی یا عثمان غازی کی تلوار کی مانند ہے یہ سین. تو یہ سین دیکھ لیں, اور یہاں سے پھر ہم نون گنا بنائیں گے. گلائی والا حرف آ گیا, یہاں سے سانس ہمیں رکتا ہوا نظر آئے گا, محسوس ہوگا. اب ہم اس کے نقطے دیں گے, یہ ہم نے نقطے دے ڈالے. اب ہم چلتے ہیں جی سواد کی طرف. اب دیکھیے گا کہ سواد کو قلم کی نوک سے آنکھ بنانی ہے اس کی آپ نے نا. قلم کی نوک سے پہلے آنکھ بنی, اور اب یہ نون گنا پھر نیچے آ گیا. انشاءاللہ ہم کسی دن وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو بڑے اور جلی حروف کے اندر نون سے بننے والے تمام الفاظ کی بناوٹ اور اس کی مشق جو ہے یہ دیکھیں. یہ اب ہم بنا رہے ہیں سواد, اور اس کے اوپر جو ہے آپ الف جو ہے وہ گرائیں گے. یہ خوبصورتی ہے اس کی. تو آپ الف کو پہلے بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ آپ ہر بچے کا اپنے ہاتھ کا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے بنانا چاہے. حمزہ لکھا آپ نے, اب حمزہ کو گلائی میں لے کے آ رہے ہیں ہم. یہ دیکھیے گا یہ عین بن گئی. یہ دیکھیے گا اب جیم کو, جیم کے قلم رکھیے گا ذرا. یہ دیکھیے گا اب جیم کی بناوٹ دیکھیے گا, یہاں سے قلم لائیے گا. یہ دیکھیں یہ جیم ہم نے اٹھائی. اب آپ عین پہ لائیے گا ذرا. اب یہ دیکھیے گا جیم اور عین کا جو پیٹ ہے وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں, اور ان کی نوک دیکھیے گا آگے سے نوک ایک جیسی ہے. اب ہم فے کے اوپر جا رہے ہیں. فے, اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ سوراخ نہیں کرنا, بے اور ہلکی سی اس کو دینی ہے اوپر سے. یہ اور یہ نقطہ فے, بے سے فے بنے گا, بے سے پے بنے گا, تے بنے گا, سب کچھ. اب ہم اپنے آج کے سبق کی جو آخری جو لائن ہے اس کو ہم اب لکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ہے قاف. اچھا عزیز طلباء, اس میں نا قاف اور کاف کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ کاف جو کتاب سے لکھا جاتا ہے اس کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے, اور جو یہ کتاب یہ قاف ہے یہ قلم بنے گا, قسم بنے گا. یہ اب دیکھیے گا یہ نقطے دیے جا رہے ہیں. کاف کو دوبارہ ذرا لکھیے گا, قاف کو دیکھیے گا, یہ ہم نے یہ بنایا اور یہاں سے بالکل نون کی شکل جو ہے وہ اس کو دے دی, اور یہ ہمارا اوپر کاف بن گیا. اب ہم ڈنڈی والے کاف کی طرف چل رہے ہیں. پہلے یہ آپ دیکھیے گا کاف کی پہلے آدھی شکل, یہ الف, الف سے آگے ہم بنائیں گے بے, اور بے کے اوپر اب ہم اس کا تاج سجائیں گے ڈنڈی والا. یہ تو کاف اور کاف میں بنیادی فرق میں بتا چکا ہوں کہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے ڈنڈی والا, اور نقطوں والا کاف جو ہے یہ عربی میں موٹا پڑھا جاتا ہے. اب ہم لام لکھ رہے ہیں. الف لکھا, نیچے لائے, سانس کو روکا, گلائی میں ڈالا, اور یہ لام بن گیا ہمارا. اب دیکھیے گا میم, یہ پھر ہم نے یہ نقطہ بنایا اور سیدھا آ کے اس کو نیچے کو الف کی شکل میں نیچے کر دیا. یہ آپ کا میم بن گیا. اب ہم نون, مجھے امید ہے کہ اتنے سارے حروف لکھنے کے بعد آپ لوگ بھی دیکھتے دیکھتے اس کو اچھے طریقے سے, آپ کا بھی سانس رک رہا ہوگا جہاں جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سانس روکنا ہے, یہاں چھوڑنا ہے, یہاں گلائی کرنی ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے سیکھنے کی کہ بولنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اوپر الفاظ کا اثر ہو رہا ہے تو آپ لازمی طور پر وہی چیزیں. اب دیکھیے یہ گولائی والی ہے, اوپر سے موٹی, نیچے سے قلم کی نوک کے ساتھ, اوپر سے موٹی اور نیچے سے قلم کی نوک کے ساتھ. یہ حمزہ,
ایسے یہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور ہم کتنا بھدا سا ڈال دیتے ہیں بعض اوقات، وہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. یہ دیکھیے اب جب کوئی ہے دوسری ہے کے ساتھ ملتی ہے یا دو چشمی ہے کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی بناوٹ پھر بیٹا ایسے آتی ہے. یہ دیکھیے گا ابھی ہم دوبارہ آپ کو لکھنا سکھاتے ہیں اس کو. پھر دیکھیے گا قلم کی نوک سے آئیے گا ذرا دوبارہ اسی کے اوپر. یہ قلم کی نوک، یہ پھر یہ ہے ہاتھی والی نیچے کو بناتے ہیں، اور پھر دو چشمی ہے کو بنائیں گے ہم. یہ دو چشمی ہے بن گئی، اور اس کے بعد ہم آ رہے ہیں یہاں پہ. اب ہمارے دو آخری حروف رہ گئے ہیں، اور وہ ہے یہ لام کی آدھی شکل اور یہ الف. اور اب دیکھیے گا اب چھوٹی یہ لکھیں گے، چھوٹی یہ لکھیں گے، یہ گلائی میں آ گئی. یہاں سے بالکل وہی سانس کو روکنا ہے، اور یہ ہم نے اوپر کو نوک اس کی بنا دی. اب ہم بڑی یہ کے اوپر آ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا یہ. اب ہم نے اپنی ایسٹیمیشن کرنی ہے اس پیج کو لکھنے کے بعد. یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے 3 ایموجیز دیے گئے ہیں، تو آپ نے از خود اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ان ایموجیز میں سے آپ نے رائٹنگ کو لکھتے ہوئے اپنی فیلنگز کو کیسا پایا. یہ ڈل تھی، ہیپی تھے، یا کچھ اور تھی. یہ تینوں میں سے کوئی ایک کریکٹر جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر چوز کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ رائٹنگ جو اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہے یہ بچی کلاس 10th کی ہے، اور اس نے مڈل کے اندر، پرائمری کے اندر جو ہے، اپنے ڈویژن کے اندر جو ہے، اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے یہ بورڈ ٹاپر رہی ہے. اور اس کی رائٹنگ جو یہ لکھ رہی ہے یہ باقاعدہ طور پر ایسی ہی ہے، اور اس بیٹی کا نام جو ہے یہ سمین ہے. تو ہماری نیک خواہشات ہیں بیٹی سمین کے لیے کہ وہ اس رائٹنگ کو اور زیادہ امپروو کرے. تو کسی دن انشاءاللہ اس کی رائٹنگ کے اندر آپ کو بورڈ کا پیپر حل کرنا بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور اس کو شیئر کر لیں، اور کوشش کریں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کی ایک مشق کرتے رہیں. لیکن یاد آیا کہ آپ مشق کریں گے کیسے؟ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو اس کتاب کی لگن سیریز کی بکس جو ہیں وہ درکار ہیں تو لنک ڈسکرپشن کے اندر ہمارا نمبر موجود ہے. آپ اس کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو جتنی کوانٹٹی اور جتنی چاہیے ہوگی ہم آپ کو یہاں سے بھجوا دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.